بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ۔ ایک طرف تو جی دیکھا جائے تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ الیکشن جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ قریب آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جو پورے پاکستان کی واحد نمائندہ اور مرکز کی جماعت ہے، وفاق کی علامت ہے، جس کی ہر صوبے میں نمائندگی اور اس کے چاہنے والے پاکستان کے طول و عرض میں موجود ہیں اور بیرون ملک بھی، یعنی اوورسیز پاکستانی بھی۔ لیکن اس کے باوجود الیکشن میں اس کو نہ تو سمبل دیا گیا ہے، یعنی نشان بھی نہیں دیا گیا، اور ایک بہت بڑا جو عوام کے حقوق کے اوپر عدالتی، آپ یہ کہہ لیں کہ آدھی رات کو کروڑوں لوگوں کے حقوق کے اوپر اس طرح سے ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو دوسری طرف دوسری پارٹیاں جو ہیں ان کو عوام میں مقبولیت نہیں ہے، اور ایک پی ٹی آئی ہے کہ جس کی کہیں یہ ہے کہ وہاں کسی جگہ اس کی قبولیت ہو تو پھر ہی اس کی مقبولیت کو مانا جائے گا۔ لیکن عوام نے جو از خود نوٹس لے لیا ہے وہ اپنے اس از خود نوٹس کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، جس طرح کہ شیر افضل مروت صاحب گئے کراچی سندھ کا انہوں نے دورہ کیا، اور عوام کا جس طرح جوش و خروش اور جس طرح عوام نے ان کو پذیرائی ملی ہے، اور جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ ورکرز وہ نکلے ہیں اور انہوں نے سندھ میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑا ہے۔ ابھی شیر افضل مروت صاحب کو لے کر بڑی کانسپرنسی ہیں، یا پی ٹی آئی پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ منظر عام پر بھی آ گئے، حالانکہ ان کو ایک جگہ پہ بیٹھ کر یہ جو اعلیٰ قیادت ہے ان کو ایک لاہ عمل بنانا چاہیے کہ کون سی ذمہ داری کس کے ذمہ ہوگی۔ تو ایک ہنگامی طور پہ شور برپا تھا کہ جس سندھ سے اس کو جلسے جلوس اور ریلیاں منقطع کر کے واپس بلا لیا گیا، لیکن وہ آج میرا جہاں تک خیال ہے ان کو اس لیے بلایا گیا جیسے کچھ مشاورت تھی، اور جیل میں ملاقات بھی ہوئی ہے تمام جو وکلا ٹیم تھی ان کی، اور اس میں شاید ڈسکس ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے وہ ٹکٹوں کا معاملہ پی ٹی آئی فائنل کر دے۔ تو ایک امید تو ہے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ جس طرح یہ ریویو میں جا رہے ہیں کہ شاید عدالت جو ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور مزید وہ اپنی غلطی کو درست کر لیں، بجائے ضد اور انا کے اوپر اڑنے کے وہ اپنے رائٹس انہوں نے ایک سنیچ کیے ہیں وہ ان کو واپس دلا دیں، تو اس میں ان کی نیک نامی ہوگی اور آئین اور قانون کی بھلائی اور بہتری اور بالادستی ہوگی۔ اس میں کسی کو یہ نہیں ہے کہ جی وہ کہا جائے کہ جی وہ کوئی ان کو شکست ہو جائے گی۔ یہ ایک اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ جو نوعیت کا جو ہے رسپانس ہوگا عدلیہ کی طرف سے، اگر وہ اپنی غلطی کو درست کر لیں، جس ادارے سے بھی ہوئی ہے وہ درست کر لیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عوام کے اندر مقبولیت کا یہ حال ہے کہ اسکولوں کے جلسے بند کر کے، اسکولوں کو بند کر کے وہاں پہ اور دفاتر سرکاری بند کر کے سرکاری عملہ اور سٹوڈنٹس کو لا کر پھولن دیوی کا جلسہ کرایا جاتا ہے، اور تمام مشینری اس میں موجود ہوتی ہے، جو انتظامیہ ہے، جو آر او ہیں، جنہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں، وہ کہاں بزی ہیں؟ وہ ایک جو کیا کہتے ہیں خود ساختہ جو ایک غیر مقبول ایک جماعت ہے اس کے وہ جلسے کرانے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور اس کو اس طرح سے عوام کے حقوق کے اوپر جو ایک کیا کہتے ہیں شب خون مارنا ہے، اداروں کو غیر جانبداری سے اپنا کام کرنا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا۔ تو دوسری طرف حال یہ ہے کہ جب وہ جلسہ جلوس کرتے ہیں، یہ چکوال کا ایک واقعہ ہے، وہ میں نے ویڈیو کلپ بھی آخر میں لگاؤں گا، وہ بھی آپ لازمی دیکھیں کہ کس طرح سے جو نون لیگ والے ہیں ان کو اپنے گھر والوں پہ بھی اعتماد نہیں رہا۔ یہ عمران خان کو جنہوں نے چھوڑا ہے، جنہوں نے عمران خان کے بیانیے کے خلاف گئے ہیں، ان کے گھروں میں یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ جو خاندان جو صدیوں سے یا سالوں سے دہائیوں سے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی وہ بڑے ان کے اندر اتفاق ہے، اور جس طرح آپ گجرات کے چودھری دیکھیں، جیلم کے یہ دیکھیں کیا نام ہے ان کا، یہ جو فواد چودھری گروپ ہے، یا کئی دیگر، وہ اپنے خاندانوں میں اتحاد کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ تو اس طرح سے
اور بھی بہت سارے خاندان جو ڈیوائیڈ ہو گئے، کیونکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو گئے، عمران خان کھڑا ہو گیا اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تو اس کو لے کر جو ہر گھر میں اور ہر جگہ پہ یہ تفریق موجود ہے کہ لوگ اس کے بیانیے کو سننا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ اس کے بیانیوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا جو بیانیہ ہے وہ عوام کا بیانیہ ہے، وہ آئین اور قانون کا بیانیہ ہے۔ تو اس طرح سے اب چکوال کے اندر نون لیگ کا ایک اپنا کیا کہتے ہیں کہ وہ کنونشن کہہ لیں، کارنر میٹنگ کہہ رہے ہیں، جلسہ کہہ رہے ہیں، جو بھی نام دے دیں، کیونکہ ان کا وہ جلسی بھی ہوتی ہے تو اس کو جلسہ بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بناسپتی جلسے ہیں، جس طرح سے پھولن دیوی نے اوکاڑا میں ایک بناسپتی جلسہ کیا ہے، اس میں یعنی بریانی سے بات نیچے آ گئی، پھر مرغے چاول سے بھی نیچے آ کر جو نان چھولے سے بھی نیچے آ کر جو ہے اب وہ بناسپتی گھی تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ان کی مجبوریاں ہیں۔ 50 سال سے یہ خاندان جو ہے وہ پنجاب کے اوپر اور پاکستان کے اوپر قابض ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا تو میرا خیال ہے کہ ان کا جواب جو ہے وہ صفر ہوئے گا، کیونکہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو ابھی یہ دیکھتے ہیں جی چکوال کے اندر کس طرح سے ایک ان کے دیکھیں جی دعا سے پہلے دوسروں پر یہ فتوے لگاتے ہیں، لیکن خود بسم اللہ سے اور دعا سے پہلے یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا رہے ہیں اپنے لوگوں کا۔ اب ان کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنا نون لیگ کے امیدوار اپنے اپنے گھروں پر نظر رکھیں گے، یہ باہر سے حلقے میں کیا جائیں گے، حلقے سے کیا لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں۔ اور یہ سامنے جو 75 سالہ بابے سیاسی بیابے ان کو میں کہتا ہوں، یہ بیٹھ کے یہ اب نون لیگ کے ٹکٹ سے نون لیگ دیکھیں یہ کوئی پاکستان کی جو عوام کی پارٹی تو ہے نہیں، یہ تو ہے ایک خاص نظریہ رکھنے والا ایک جو خاندان ہے اس کی پارٹی ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں یا وہ عوام ہے، جو بھی اس کے اندر ہیں جو اس کو لائک کرتے ہیں، وہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے ایک خاندان کی جو غلامی کرنی ہے۔ تو یہاں پر اور تو کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں ان کے اندر اختلافات جو کئی سالوں سے ان کی چاپلوسیاں کرتے رہتے، یہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے لوگوں کو پھینک دیتے ہیں، اور جو پھر کام نہیں آتے کچھ کو مرا دیتے ہیں استعمال کر کے، کچھ کو غائب کر دیتے ہیں اور کچھ کو چپ کرا دیتے ہیں۔ تو آئیے جی دیکھتے ہیں کہ چکوال میں جو ہے وہ انہوں نے کیا کون سی یہ انتخابی جلسے کی مہم کر رہے ہیں اور کس طرح سے یہ ووٹ مانگ رہے ہیں۔ دعا سے پہلے ایک بات میں اپنی جماعت کے یہاں آنے والے لیڈروں سے درخواست کروں گا کہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ہر ایک نے اپنے گھر میں ضرور دیکھنا ہے، خاص کر کے اپنے بچوں کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہمیں نقصان کہیں اپنے گھر سے نہ ہو جائے۔ اس کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ اپنی جو آنے والی نئی نسل ہے وہ ان پچھلے 4 سالوں میں کچھ غلط راہ پہ چل پڑی ہے، ان کو لائن پہ لانا ہے، اور ان کے ووٹ اگر جماعت کو مل گئے تو کوئی اور طاقت نہیں ان کو ہرانے کا۔